باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین اما بعد قال مولانا ومقتدانا امامنا و سیدنا و قائدنا علی بن ابی طالب اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ برادران و خواہران ایمانی، آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں ہم عزت حاصل کر رہے ہیں کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے وصیت نامہ کو پڑھیں، اس لیے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں ان پر اولاد ہوتے ہوئے اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر غلام ہوتے ہوئے یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ تشریف لے جانے والے اپنے مولا، مقتدا، اپنے امام، اپنے امیر، اپنے سرور کی وصیت کو پڑھیں اور سنیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، علیکم السلام، آگے آجائے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے اللہ کے بندو بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی۔ مولا علی علیہ السلام کی ساری جو زندگی تھی وہ خلاصہ تھا تقوی اللہ کا، زہد کا مرکز تھے ہمارے مولا، اور یہی چاہتے تھے کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ تم تقوی اللہ کا اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ، سب سے بہترین ذخیرہ بندوں کے لیے تقوی ہے۔ تقوی خود ذخیرہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بارہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ ایمان کے بعد تقوی، تو سرکار بھی کیونکہ امام المتقین ہیں، تقوی کے امام ہیں، تقوی والوں کے امام ہیں، لہٰذا بار بار فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو، یہی لوگوں کے لیے بہترین ذخیرہ ہے۔ بہی خیر و عواقب الامور عند اللہ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا انجام بخیر ہو جائے تو تقوی ہی تمہارا انجام بخیر کر سکتا ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ الذی ضرب الامثال ووقت لکم الآجال، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، جس تقوی کی ایگزامپلز تاریخ میں جا بجا پڑی ہیں، کوئی تم نئے نہیں ہو، تقوی اختیار کرنے والے آدم کے دور سے لے کر نبی کے دور تک لوگ تقوی والے رہے ہیں۔ تم مجھ سے تھیوری لے کر، تاریخ سے پریکٹیکل لے کر اس معراج تقوی پہ فائز ہونا جو تمہارا امام چاہ رہا ہے۔ وَوُقِّتَ لَكُمُ الْآجَالُ، یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری عمریں تمہارے لیے گن دی گئی ہیں، گنی چنی عمریں ہیں تمہارے پاس، لہذا لمبی لمبی امیدوں میں رہ کر تقوی کے زینے کو چھوڑ نہ دینا، تمہارے لیے معین کر دیے گئے ہیں وقت۔ اوصیکم عباد اللہ التی تزاد ولہا معاد ولماز ولہا لماز، زاد مبلغ و معاد مفجح، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، جو تقوی تمہارا زاد راہ ہے، تقوی تمہارا زاد سفر ہے، اور یہی تقوی تمہارے لیے پناہ گاہ ہے۔ پناہ ملے گی
تو تقوی سے ہی ملے گی۔ یہ گنا ہوا ذات ہے اور ہمیشہ دائمی دینے والی پناہ گاہ۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی الذی البسکم الریاش واسبغ علیکم المعاش۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، جس نے تمہیں لباس عطا کیے اور جس نے تمہارا تن ڈھانپا، ستر پوشی کی تمہاری، اور جس نے تمہیں معاش اور اکنامکس اور اقتصادیات عطا کیے، جس کی وجہ سے تم بھوکے نہیں مر رہے ہو، برہنہ نہیں پھر رہے ہو جانوروں کی طرح۔ اس کریم رب کا تقوی اختیار کرو۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ واحذرکم اہل النفاق۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے بندو اللہ سے ڈرنے کی، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں، دور رکھنا چاہتا ہوں میں تمہیں منافقوں سے۔ یہ مولا کا جملہ ان منافقوں کے لیے ہے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ جن کو دیکھتے ہیں۔ یہ سرٹیفائیڈ منافق نہیں ہے، یہ منافق ہیں جو عموماً ہم دیکھتے ہیں۔ وَأُحَذِّرُكُمْ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، دور کر رہا ہوں، اہل النفاق، منافقوں سے دور رہنا، وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ فإنہا زمام وقوام۔ اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو، یہی تقوی زمام ہے، باغ ہے، گھوڑے کی باغ ہوتی ہے نا، جو تمہاری خواہشات کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کی باغ یہی تقوی ہے، یا جو اونٹ دوڑ رہا ہے اس کی مہار کا نام تقوی ہے۔ وقوام، اور اسی سے تم تقویت پاؤ گے۔ تقوی سے تم کمزور ہونے والے نہیں ہو، تقوی سے تم تقویت پاؤ گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوریا نشین نے مشرق و مغرب کو شکست دے دی، 2500 سالہ شہنشاہت کے تخت و تاج تاراج کر دیے۔ ان کے پاس تقوی ہی تھا، اور کیا تھا بیچاروں کے پاس؟ حالانکہ وہ جب گئے ہیں ترکی تو ادھار لے کر گئے، اب اندازہ لگائیے، ادھار لے کے گئے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، ترکی گئے تو ادھار لے کر گئے۔ وہ ادھار لے کے جانے والا اس نے شہنشاہ کو پاؤں کی ٹھوکر مار دی۔ تو تقوی خود ایک طاقت ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ ابتدأ خلقکم وإلیہ یکون معادکم۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو بندو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی جس اللہ کے بغیر تمہارا گزارا نہیں دنیا آخرت میں، اس سے ڈرنا شروع کر دو۔ اوصیکم بتقوی اللہ فإنہا حق علیکم والموجبۃ علی اللہ حقکم ان یستعینوا علیہا باللہ وتستعینوا بہا علی اللہ۔ فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اور اس لیے نہیں کہ کوئی تم میرے پر احسان کر رہے ہو، یہ تقوی اختیار کرنا اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو اور اللہ سے مدد چاہو تقوی کے اختیار کرنے میں، تو اللہ ضرور تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، ان کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ پھر اپنے فرزند ارجمند کو کہتے ہیں اوصیک و نفسی تقوی، اے بیٹے حسن میں تجھے اور اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی۔ یعنی امام المتقین بھی ہیں، خود متقی بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے ریسورسز کو استعمال کرے اور خود متقی نہ ہو۔ ہمارے ہاں لیڈر پہلے خود متقی ہوتا ہے، بعد میں دوسروں کو درس دیتا ہے متقی ہونے کا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں میں بیٹا حسن تجھے اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ عز و قوا، عز و قوا و شبع و روا، اس لیے کہ عزت ہے تو تقوی میں، طاقت ہے تو تقوی میں، سیری ہے تو تقوی میں، سیرابی ہے تو تقوی میں۔ تقوی ساری مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما۔
دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کے حسن و حسین علیہم السلام کو فرما رہے ہیں اے میرے بچوں تم دونوں کو میں وصیت کر رہا ہوں اللہ سے ڈرنے کی وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا دنیا تمہاری طرف آئے گی تم دنیا کی طرف نہ جانا. دنیا امام کی طرف بھی آتی ہے تبھی تو ہمارے مولا فرماتے تھے اَإِلَيَّ تَشَوَّقْتَ تو دنیا میری طرف رغبت کر رہی ہے طلقتک ثلاث میں نے تجھے 3 مرتبہ کی طلاق دی ہے لا رجعت الیک تیری طرف رجوع ہونے والا نہیں ہے علی کا. اَإِلَيَّ تَشَوَّقْتَ مجھے شوق دلاتی ہے. اوصیکم اللہ بتقوی اللہ وَأَلَّا تَبْغِيَ تم دونوں بیٹوں نے دنیا کو نہیں چاہنا وَإِنْ بَغَتْكُمَا حالانکہ میں جانتا ہوں وہ تمہیں چاہے گی دنیا تمہیں چاہے گی تم نے دنیا کو نہیں چاہنا. اللہ اکبر. وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذَوِي عَنْكُمَا سبحان اللہ فرماتے ہیں جو چیز ضائع ہو جائے دنیاوی اس پر افسوس نہ کرنا. ضائع ہونے والی چیز ضائع نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے. کیا فصاحت و بلاغت ہے. جو تم سے ضائع ہو جائے اس پر افسوس نہ کرنا. وَقُولَا بِالْحَقِّ اے میرے بیٹو بولنا تو ہمیشہ حق بولنا. وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ جو بھی کام کرنا زندگی میں اللہ سے اجر کے لیے کرنا بندوں سے اجر کے لیے نہیں. وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا اور اے میرے بیٹو دونوں تم ظالم کے دشمن بن کے رہنا مظلوم کے دوست بن کے رہنا. ظالم کی دشمنی کے وقت اس کا مذہب نہ پوچھنا مظلوم سے دوستی کے وقت اس کا فرقہ نہ پوچھنا. ہم ظالم کے خلاف ہیں مظلوم کے حق میں ہیں اس کا مذہب فرقہ کوئی بھی ہو ہم علی والے ظالم کے خلاف ہیں مظلوم کے حق میں. یہ وہ وصیت نامہ ہے کہ جو اگر دشمن بھی سن لے تو اس پر بھی اثر ہوگا. اس لیے میں چاہا کہ ایک دفعہ وصیت نامہ مولا کائنات کا پیش کر دینا چاہیے. پھر فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی یہ تو تھے 2 فرزند اب سارے بیٹوں کو ساتھ بٹھا دیا ہے. سارے جب حضرت دنیا سے جانے لگے ہیں تو ان کے 17 بیٹے زندہ تھے 17 بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی اتنی تھیں کہ جو رمضان تھا پورا کا پورا ایک ایک بیٹے یا ایک ایک بیٹی کے گھر افطار کرنے میں پورا ہو جاتا. بیٹیاں بھی کافی ہیں ہم نے کم پڑھی ہیں. ہم نے تو بی بی زینب بی بی ام کلثوم بی بی رقیہ اور بتائیں بی بی خدیجہ جو کہ مسجد کوفہ کے باہر دفن ہے بی بی سکینہ جو دمشق میں دفن ہے اور بہت ہیں کافی ہیں. بہرحال ابھی یہ ہمارا عنوان نہیں. اب ساری اولاد کو جمع کیا ہے. فرماتے ہیں اوصیکما میں تم دونوں کو حسن و حسین وجمیع ولدی اور ساری اپنی اولاد کو بیٹوں کو بیٹیوں کو وأہلی اور اپنے اہل خانہ کو گھر والوں کو سب کو میں وصیت کر رہا ہوں. ومن بلغہ کتابی سبحان اللہ قربان جاؤں فرماتے جس تک میرا یہ خط پہنچے میرے چاہنے والے تک اس کو آج وصیت کر رہا ہوں. ہم خود اس میں شامل ہو گئے. اس لیے میں یہ وصیت نامہ پڑھ رہا ہوں کہ مولا نے ہمارے لیے کہا ہے ومن بلغ جس تک پہنچے میرا یہ خط ومن بلغہ کتابی کیا وصیت کر رہا ہوں سب کو بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم. میں نصیحت کر رہا ہوں وصیت کر رہا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ سے ڈرنا اور نظم امرکم اپنی لائف کو آرگنائز بنانا. اٹھنے کے معمولات سونے کے معمولات جاگنے کے معلومات چلنے کے معلومات کھانے کے معمولات لوگوں کے ساتھ ڈیل ڈول کے معمولات یہ سارے منظم ہوں آرگنائز ہوں. تم آرگنائز امام کے ماننے والے اور اولاد اور اہل و عیال ہو
تمہیں وصیت کر رہا ہوں نظم امرکم، اپنے امور کو آرگنائز رکھنا، منظم رہنا، منظم رہنا۔ وَصِلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، سبحان اللہ، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، صلح صفائی رکھنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَنْ جَدِّكُمَا، میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا حسن و حسین، یقول، وہ فرماتے تھے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، وہ فرماتے تھے کہ دو روٹھے ہوئے مومنوں کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان، دو ناراض رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا لینا سنتی نماز اور سنتی روزے سے افضل۔ پھر فرماتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں بھر گئی ہیں، اور اب لگتا ہے کہ یہ اب جو جملے کہے ہیں یہ روتے ہوئے کہے۔ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام، اے میرے بچوں، اے میرے اہل خانہ، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے عزیزوں، اے میرے ماننے والوں جن جن تک میری یہ وصیت پہنچے، اللہ اللہ فی الایتام، تمہیں تمہارا امام دو مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہے، یتیموں کو نہ بلانا۔ یتیم پرور امام ہے۔ اللہ اللہ فی الایتام، یتیموں کو نہ بلانا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ہے، انشاءاللہ مجالس میں ڈیٹیل سے باتیں آئیں گی، یہ ایک فرزند روایت کرتے ہیں کہ بابا جب ضرب لگ گئی تو رو رہے تھے بہت۔ پوچھا کہ بہت کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں، مجھے میرے یتیم یاد آ رہے جن کو میں جا کے کھانا دیتا تھا۔ دیکھیے کیا عشق تھا علی کا، ان کو اپنی فکر نہیں ہے کہ مجھے ضرب لگ گئی ہے، میں زخمی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا خون بہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں، مجھے یتیم میرے یاد آ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ بھی یتیم پرور بنے، یہ مولا کی ایڈوائس ہے، ول ہے مولا کی۔ اللہ اللہ فی الایتام، پھر فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی جیرانکم، سبحان اللہ، میں تمہیں دو مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اکرم الجار ولو کان کافرا، پڑوسی کا احترام کرو اگرچہ کافر کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن، میں علی تمہارا بزرگ ہوتے ہوئے دو مرتبہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ میرے استاد تو یہ فرماتے تھے کہ جب بھی وصیت نامہ سنانا تو یہ کہنا، اللہ کے نام پہ تم سے مانگ رہا ہوں کہ قرآن کو نہ بھولنا۔ نہ مانگنے والا، کچھ نہ مانگنے والا آپ سے صرف خواہش یہ کر رہا ہے، قرآن کو نہ بھولنا۔ اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں تم سے مانگتا ہوں دو مرتبہ واسطہ دے کے اللہ کا، نماز کو نہ بلانا۔ دیکھیے جب ضرب لگی ہے تو پہلا کام کیا کیا ہے؟ یا بنیا حسن قدم الصلاۃ، ہماری تیمارداری بیٹا بعد میں کرنا، اللہ کی نماز پہلے پڑھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے امام۔ فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ، کیونکہ یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ کل کیا کہا تھا؟ یہ بیم ہے، آج سمجھ لیں کہ بیم ہے۔ یہ بیم اگر ٹوٹ جائے تو بلڈنگ گر جائے گی، تو یہ ستون ہے، اس پر ستون پر عمارت کھڑی ہے دین کی۔ ویسے میں حیران ہوں کہ پوری دین کی عمارت کے لیے صرف اس کو ہی عمود دین کہا ہے، نماز کو۔ اللہ، تنہا پلر ہے نماز کا جس نے سارا دین اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں دو مرتبہ تم اللہ کے گھر کو بھلا نہ دینا، کہ جاؤ ہی نہ حج کرنے، عمرہ کرنے، طواف کرنے، اللہ کے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم، تمہیں دو مرتبہ واسطہ دیتا ہوں اللہ کا کہ اپنے مال سے جہاد کرنا، مال کو لے کے بیٹھ نہ جانا۔ وَأَنفُسِكُمْ، جانوں کو بھی جوکھوں میں ڈالنا، تکلیف میں جانوں کو بھی ڈالنا۔ یہ جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں یہ خود ایک جہاد ہے۔
ورنہ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں. وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرنا اللہ کے راستے میں. زبان کا جہاد کیا ہے؟ آپ کسی کو دعوت دیں درس کی، کسی کو دعوت دیں مجلس کی، کسی کو دعوت دیں قرآن پڑھنے کی، کسی کو دعوت دیں صدقہ و خیرات کی، کسی کو دعوت دے دیں یتیم پروری کی، کسی کو دعوت دے دیں بیوہ نوازی کی، کسی کو دعوت دے دیں خوش اخلاقی کی. یہ سارا کا سارا جہاد باللسان ہے، زبان کا جہاد ہے. فی سبیل اللہ. وعلیکم بالتواصل، سبحان اللہ. فرماتے ہیں جہاں جہاں تک میری یہ وصیت پہنچے تم پہ فرض ہے میری طرف سے اخلاقاً کہ آپس میں جڑ کے رہنا، آپس میں اختلاف نہ پھیلانا. جتنا مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو جڑنے کا حکم دیا ہے، اتنا ہم آپس میں تفریق اور افتراق کو روئے خاطر لاتے ہیں. وعلیکم بالتواصل والتباذل، سبحان اللہ کیا لفظ ہے. تواصل بھی باب ہے جو دو میں ہوتا ہے، اور تباذل بھی وہی باب ہے جو دو میں آتا ہے، کہ ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا. ایک ہی بندہ خرچ نہ کرے، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا تاکہ تمہارے درمیان محبت پیار بڑھتا رہے. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَادُرُ وَالتَّقَاطُعُ، سبحان اللہ. رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مومنوں سے، کمیونٹی سے منہ نہ پھیر جانا اور ٹرمز بریک نہ کر دینا. وَلَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، علیکم السلام، اور امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا. یہ ہم آج امر بالمعروف کو ترک کر گئے، ہم عرض بالمعروف کر رہے ہیں. بیٹا نماز پڑھو گے مہربانی ہوگی، یہ عرض بالمعروف ہے. بیٹا نماز پڑھو، پیریڈ. بیٹی نماز پڑھو، بیگم نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، بابا نماز پڑھو، اماں نماز پڑھو. امر بالمعروف میں بیٹا جو کوئی آرڈر نہیں کر سکتا اپنے باپ کو، اور بیٹی جو کوئی حکم نہیں دے سکتی اپنی ماں کو، معروف کا حکم وہ بھی دے سکتے. نماز کے لیے وہ بھی کہہ سکتے. اگر باپ نے نماز نہیں پڑھی، بیٹا کہہ سکتا ہے باپ نماز پڑھے. امر بالمعروف کو ترک نہ کرو. والنہی عن المنکر، نہی عن المنکر کو بھی ترک نہ کرو. اگر ترک کر دیا تم نے، کیا کہنا مولا کا، کیا جملہ فرما، فَيُوَالِي عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو شرارتی تمہارے حاکم بن جائیں گے. آج آپ دیکھ نہیں رہے شرارتی حاکم ہیں کہ نہیں ہے؟ جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا صدر ہی شرارتی ہے. دیکھیں یہ سزا مل رہی ہے نا. امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا، نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ شریر تمہارے حاکم بن جائیں گے. اس سے مراد یہ بھی لے سکتے ہیں کہ شرارتی تمہارے سرپرست بن جائیں گے. ضروری نہیں کہ وہی حاکم ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو. کمیونٹی کے لیڈر شرارتی ہو جائیں گے، سزا مل جائے گی. فَيُوَلِّي عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو حکومت کریں گے تمہارے اوپر شرارتی. ثُمَّ تَدْعُونَ وَلَا يُسْتَجَابُ ثُمَّ تَدْعُونَ وَلَا يُسْتَجَابُ بِكُمْ، پھر اگر دعا بھی کرو گے، اس وصیت پہ عمل نہ کرنے کے بعد دعا بھی کرو گے تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا. کیا وصیت فرمائی ہے. یہ باتیں مان لو ورنہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. وَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، اے وَلُزُومَ أَمْرِهِ، میں تمہیں اے میرے بیٹے حسن وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہو. وَلُزُومَ أَمْرِهِ، اور اللہ کے امر کو ہمیشہ لازم قرار دو. اللہ کی بات مانو ہمیشہ، بندوں کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو.
وعمارت قلبک بذکرہ، بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے دل کی تعمیر کرنا اللہ کے ذکر کے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والاعتصام بحبلہ، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے. احی قلبک بالموعظہ، یہ امام حسن کے لیے نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کو سنایا ہے، ان کو کہا ہے، سنایا ہم کو، ہمیں بتایا ہے. احی قلبک بالموعظہ، بیٹے اپنے دل کو ہمیشہ زندہ رکھنا نصیحت کے ذریعے. یہ نصیحت ہونے، ورنہ دل مر جاتا ہے. وآمنہ بالزہادہ، اور دل کو محفوظ کر لو زہد و تقوی کے ذریعے. وقررہ بالغنا، دل قرار پکڑ جائے گا، تھوڑا سا دنیا سے ہٹ جاؤ، لالچ نہ رکھو، جو اللہ نے دیا ہے اسی پر قانع ہو جاؤ، دل قرار پکڑ جائے گا. وبصرہ فجائع دنیا، اور اگر پھر بھی دل کو نصیحت نہ ہو تو دل کو سابقہ امتوں کے دردناک قصے سناؤ، تاکہ وہ دل واپس آ جائے بغاوت سے. یہ ہمارے لیے. وَاحْذُرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ، زمانے نے جو بے وفائیاں کی ہیں دل کو اپنے بتاؤ کہ کوئی زمانہ کسی کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے. قبرستان میں گئے ہیں تو وہاں کہتے ہیں وَعَارِضْ عَلَيْهِ، امام حسن علیہ السلام سے زیادہ وصیتیں امام حسن کو کی. وَعَارِضْ عَلَيْهِ اخبار الماضین، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا گزرے ہوں کی خبروں کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھو. یہ کتنے خوبصورت چہرے تھے جو آج اٹھ نہیں سکتے، ان کو یاد کرتے رہو. وذکرہ بما اصاب من کان قبلک من الاولین، اپنے آپ کو نصیحت کرتے رہو اور بتاتے رہو کہ آپ سے پہلے کتنے لوگ تھے جو گزر گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. وَصِرْفِ دِيَارِهِمْ، کبھی کبھی بیٹا ان کے ویران گھروں کی بھی وزٹ کر لیا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کے محل بھی ویران پڑے ہیں، امیروں کے قصر بھی برباد پڑے ہیں. کبھی کبھی وہاں بھی چلے جائے گا. ٹھیک ٹھیک. وَصِرْفِ دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ فَانظُرْ فِي مَا فَعَلُوا، بیٹا دیکھا کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا. وَأَمَّنْ انْتَقَلُوا، بیٹا کبھی سوچا کرو کہ وہ کہاں ٹرانسفر کر دیے گئے، جہاں ان کی خبر ہی نہیں آ رہی، عجیب جگہوں پہ چلے گئے ہیں. جیران لا یتآنسون، خطبہ جمعہ میں ہے نا، احباء لا یتزاورون، یہ کیسے ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت ہی نہیں پوچھتے. یہ کیسے دوست ہیں، ایک دوسرے کی مہمان نوازی ہی نہیں کرتے. پھر فرماتے ہیں وَأَيْنَ حَلُّوا وَنَزَلُوا، بیٹا سوچا کرو وہ کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے، کن وادیوں میں کھو گئے وہ لوگ، آج تمہیں نظر نہیں آتے. فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَحَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ، بیٹا جب سوچو گے تو یہی پاؤ گے نتیجہ کہ وہ احباب سے، اپنوں سے چلے گئے اور غربت کے دائمی مکین ہو گئے. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، امر بالمعروف کرتے رہو، اہل خیر بنو گے. میں نے عرض کیا یہ سب ہمارے لیے ہے، امام کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ
बियदिक व लिसानिक, और मुनकर का इनकार करते रहो हाथ के जरिए भी, जबान के जरिए भी। मन फ़अलहु बिजुहदिक, अल्लाहु अकबर, जो कोशिश करता है कोशिश करने वालों की तरह बनो। वजाहिद फिल्लाह हक़्क़ जिहादे, अल्लाह का हक़ जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। वला ताख़ुज़का फिल्लाह लौमत लाइम, ये हमारे लिए अजीब मैसेज है। जब तुम दीन की तबलीग करोगे ना तो लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, तो क्रिटिसिज्म की परवाह न करना। काम तो लौमत लाइम, मलामत करने वालों की मलामत की परवाह न करना, वन वे काम करते जाना अल्लाह का। वतफ़क्का फिद्दीन, दीन के बारे में सोचते रहो। वअव्विद नफ्सक तसब्बुर, सुभान अल्लाह, अपने इनसाइड को आदत डालो सब्र की, मुसीबतों पे सब्र की। अलल मकरूह नेमल खल्क़ुत तसब्बुर फिल हक़, सुभान अल्लाह, बेहतरीन मखलूक खुदा हक़ के उमूर में सब्र करने वाले हैं। फ़अख़लिस फ़िल मसअलति लिरब्बिक फ़इन्न बियदिहिल अताउ वल हिरमान, और अपने रब के लिए सवाल करने में बेटा मुखलिस हो जाओ। मुखलिस, ये हमारे लिए अर्ज कर रहा हूं बार बार, ये हमारे लिए, उनको कहा है, सुनाया हमको है। सवाल जब अल्लाह से करना है, मांगना है, मुखलिस बन के मांगो। क्यों? फ़इन्न बियदिहिल अता वल हिरमान, देने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। बंदों से न मांगो, बंदों से न डरो, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। व अक्सरिल इस्तिखारा, और अक्सर इस्तिखारा किया करो। ये इस्तिखारा वो नहीं जो हमारी कौम ने आजकल बना रखा है कि सालन क्या पकाएं, आलू पकाएं या भिंडियां पकाएं, मौलाना इस्तिखारा कर दीजिए। ये इस्तिखारा नहीं, इस्तिखारा से मुराद तलब खैर। बेटा जब भी मौका मिले, अक्सर औकात तलब खैर करो, अच्छा सोचो हमेशा खैर के बारे में। वालम अन्नहु ला खैर फी इल्मिन ला यनफअ, बेटा ये भी जान लो ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं कि जिसका दूसरों को फायदा न पहुंचे। कितने बंदे हैं, मैं आईटी में माहिर हूं, मैं कमिश्नर लग गया हूं, मैं आईजी लग गया हूं, मैं वजीर बन गया हूं, मैं एमएनए एमपीए बन गया हूं, मगर किसी को फायदा नहीं हो रहा। ना उस पोस्ट का कोई फायदा है, ना उस इल्म का कोई फायदा है। आधा वसीयतनामा पढ़ दिया है, आधा इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। या अल्लाह तुझे वास्ता है इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो आधा वसीयतनामा आज मैंने पढ़ा है, इस पर मुझे और मेरे भाई बहनों को, ख़वातीन और हज़रात को, मोमिनीन मोमिनात को, सादात किराम को, बड़ों छोटों, बुज़ुर्गों खुर्दों, बीवियों को, माओं बहनों बेटियों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें उसवाए तक़वा बना। जिस तरह हमारे इमाम चाहते हैं हमें हमेशा मुत्तकी रहें, हमें हमेशा मुत्तकी बना। जिस तरह हमारे इमाम चाहते हैं हम हमेशा तलब खैर करें, हमें अहले खैर बना। जिस तरह हमारे इमाम चाहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, या अल्लाह तू खुद हमारे फैले हुए हाथों पर रहम फरमा, हमें किसी और का मोहताज न फरमा। या अल्लाह जैसे हमारे इमाम ने फरमाया है कि नज़्म अमर रखो, हमें आज के बाद अपनी ज़िंदगी में मुनज़्ज़म फरमा। या अल्लाह जिस बैतुल्लाह के लिए इमाम ने 2 मरतबा अल्लाह का वास्ता दिया है, उस बैतुल्लाह का हज करने की तौफीक दे, उम्र करने की तौफीक दे। जिस कुरान के लिए अल्लाह का वास्ता मेरे मौला वाक़ा ने दिया है, हमें डेली कुरान पढ़ने की तौफीक दे। जिस नमाज के लिए मेरा मौला अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, या अल्लाह उस नमाज को पढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह हमसायों का ख्याल रखने की तौफीक दे, यतीम परवरी की तौफीक अता कर, तवासुल और तबाजुल की तौफीक अता कर, तदाबुर और तकातुअ से हमें दूर फरमा। आज के दर्स बउनवान वसीयतनामा मौला कायनात नंबर 1 का सवाब हमारे आज के बानियान इफ्तार, बानियान दर्स
बानियान मजलिस शब ज़रबत सैयद सजाद हुसैन शाह काज़मी, सैयद अनवर अली शाह नकवी, प्रोफेसर राजा हसन रज़ा और इनकी फैमिलीज़, इनके अहल खाना और हुज़ार मोहतरम जमी सब के मरहुमीन को ईसाल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान करार दे। या अल्लाह अय्याम ज़रबत व शहादत मौला कायनात आज शब से शुरू होने वाले हैं। मौला कायनात के साथ वफा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह निफाक से, बुग़्ज़ से, हसद से, कीने से और घटिया अमराज से, पस्त अमराज से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे अजसाद में कोई कभी मरज़ न लगे, हादसात ज़माना से महफूज फरमा, नागहानी मौत से महफूज फरमा, हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, हमारे अहल व याल रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमा। आज माशाअल्लाह इस दर्स में कसीर तादाद में मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ लाए। या अल्लाह मौला अली का वसीयतनामा सुनने जो मोमिन मोमिना यहाँ पहुँचे हैं, इनको आज के बाद नवाज दे, किसी कमीने का मोहताज न फरमा, रिज़्क़ वसी इन सबको अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ते अपनी इज़्ज़त व जलाल का हमारी कौम में महब्बत व उख़ुव्वत, तवासुल तबाजुल इनायत फरमा, नफ़रतों को ख़त्म फरमा, मुसलमानों में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ इनायत फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बाबरकत को समझने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमा। जिन बच्चों ने इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में लाइव भेजा है, या अल्लाह नाम बनाम इन सारे बच्चों को जज़ाए खैर दे, इनके पेरेंट्स को जज़ाए खैर दे। मदरसतुल कुरान अल महदी संडे स्कूल के बच्चे, अल महदी सेंटर में जो इस वक्त बच्चे तशरीफ़ फरमाए, या अल्लाह इन बच्चों को लायक और नेक बना, बच्चियों को भी लायक और नेक बना। या अल्लाह हमारे भाई बहनों को, अपने बच्चों बच्चियों को हमारे मदरसे में, स्कूल में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे सेंटर की माली मुश्किलात को ख़त्म फरमा, हमारे सेंटर को डबल ट्रिपल कर दे। या अल्लाह अपनी इज़्ज़त व जलाल से मौला कायनात के सदक़े में हमें बहुत बड़ा वसी सेंटर नसीब फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास पढ़ेंगे। आज के तीनों बानियान के जमी मरहुमीन मरहुमात, आप सबके जमी मरहुमीन मरहुमात के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मोमिनीन मोमिनात, जाना नहीं